إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. سلسلہ تفسیر کی یہ 47ویں نشست ہے اور انشاءاللہ آج سے سورۃ الصبا کی تفسیر پیش کی جائے گی باذن اللہ تعالی. سورۃ العلق کی تفسیر ختم ہوئی اور ابھی سورۃ الصبا کی تفسیر شروع ہونے جا رہی ہے. اس کے اختیار کرنے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے. دوستو احباب سے مشورہ کر رہا تھا کہ سورۃ العلق کے بعد کس سورہ کا انتخاب کیا جائے. بس ہماری اپنی اہلیہ کا ایک مشورہ تھا کہ اس کی کچھ وجوہات تھیں سورہ صبا لینے کے سے متعلق. تو سورہ صبا سے متعلق انشاءاللہ ہم پہلے 2 نشستوں میں کچھ تعارفی باتیں حاصل کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد اصل سورہ میں داخل ہوں گے. سورۃ الصبا سے متعلق جو تعارفی باتیں ہیں اس میں سب سے پہلی بات آتی ہے اس سورہ کا نام سورہ صبا کیوں. حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ صحیح بخاری کی جو کتاب التفسیر ہے اس کی شرح کرتے ہوئے سورہ صبا کے آغاز میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس سورہ کا جو نام ہے کہا کہ وَهَذِهِ السُّورَةُ سُمِّيَتْ یعنی بِقَوْلِهِ تعالی. کہا کہ اس سورہ کا جو نام ہے اللہ رب العالمین کا فرمان لقد كان لسبأ في مسكنهم آیہ، یہ سورہ صبا کی ایک آیت کریمہ ہے اور اس میں صبا کا جو ذکر ہے اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام صبا پڑا ہے. ایک تعجب خیز بات سمجھ لیجئے کہ ابن عاشور رحمہ اللہ محمد ابن طاہر بہت بڑے عالم دین ماشاءاللہ، ہم بہت استفادہ کرتے ہیں ان کی کتابوں سے. تو ان کی جو کتاب ہے تفسیر کی التحریر والتنویر اس میں انہوں نے ایک عجیب بات یہ لکھی ہے کہ یہ جو سورہ صبا ہے جو سورہ کا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے ہم کو سورۃ الفاتحہ کا ذکر ملتا ہے نبی کی زبانی یا عام صحابہ کی زبانی، سورۃ البقرہ کا ہمیں ذکر ملتا ہے، آل عمران کا ذکر ملتا ہے، سورۃ الکوثر کا ذکر ملتا ہے، سورۃ الاسراء سورۃ الکہف کا جیسا ذکر ملتا ہے. کہا کہ ولم اقف علی تسمیتها فی عصر النبوہ، ایسے انہوں نے لکھا ہے. واللہ عالم اس سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا مراد تھی آپ کی، کیونکہ آپ عام متوسط درجے کے عالم نہیں ہیں، چھوٹی کے عالم دین ہیں اور پچھلی صدی کی ممتاز شخصیتوں میں سے ایک ہیں اگر ہم عالمی سطح کی بات کرتے ہیں. تو آپ کا یہ کہنا کہ ولم اقف علی تسمیتها فی عصر النبوہ کہ عہد نبوت میں صحابہ کے مابین نبی کی زبانی سورہ صبا کا ذکر ہوا ہو کہ سورۃ الصبا، اس طرح کے کسی واقعے سے میں واقف نہیں ہو پایا ہوں. بہت ممکن ہے آپ کا کہنے کا مقصد یہ تھا، بہت ممکن ہے کہ جو ہے اللہ کے رسول نے کسی سے کہا ہو صلی اللہ علیہ وسلم کہ سورہ صبا پڑھیے، یا کسی نے کہا ہو کہ نماز میں سورہ صبا کو میں نے پڑھتے ہوئے سنا. اس طرح کے واقعات ملتے جلتی کوئی بات رہی ہوگی. لیکن ایک حدیث آتی ہے سنن ترمذی کی جو خود آپ نے بھی اپنی تفسیر میں ذکر کی ہیں جس میں سورہ صبا کا ذکر ہے. تو اس کے باوجود بھی آپ کا یہ کہنا میں نہیں سمجھ پایا کہ آپ کیا مقصود ہے آپ کو. واللہ عالم. یہ جو سورۃ صبا ہے یہ صبا ہے کون، صبا سے مراد کون، کیا کسی خاتون کا نام ہے صبا، یا جو ہے کسی علاقے کا نام ہے صبا، یا کسی فرد کا نام ہے جس سے ایک قوم منسوب ہوئی ہے. تو صبا سے مراد کون ہے یہ بھی ہم کو جاننا چاہیے. ایک حدیث مبارکہ ہے سنن ترمذی کی کتاب التفسیر میں جو سورۃ الصبا کی تفسیر ہے، اس ضمن میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں. ایک تابعی ہیں ابو صبرہ کی کنیت سے مشہور ہیں ابو صبرہ النخعی، ان کا نام تھا عبداللہ بن عباس، اوساط تابعین میں سے ہیں. چونکہ آپ مطلب اہل علم ہیں تو آپ کے علم میں بات ہونی چاہیے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے پاس جو روات کی جو طبقات ہیں 12 طبقات،
جس میں صحابی، پھر اس کے بعد تابعی آتے ہیں، تابعی میں کبار تابعین، اوساط تابعین، پھر اس کے بعد اوساط تابعین کے بعد کا حصہ، اس کے بعد صغار تابعین، اور اس کے بعد الذین عاصروا صغار تابعین، ایسے جو آتے ہیں۔ تو اس میں جب اوساط تابعین جب کہتے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ کے سراوی کو، یا اوساط تابعین میں سے ہیں، تو ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ کبار صحابہ میں سے کسی سے ان کی مرویات نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ اوساط تابعین میں سے ہیں۔ کبار صحابہ میں سے ابو بکر سے، عمر سے، عثمان وغیرہ سے رضی اللہ عنہ اجمعین، ان کی روایتیں نہیں ہیں۔ جو بھی ہیں کبار صحابہ کے بعد کا جو مقام ہے، انہی صحابہ سے ان کی مرویات ہیں، اس لیے کہ اوساط تابعین میں سے ہیں۔ تو ابو صبر النخعی، عبداللہ بن عباس ان کا نام ہے رحمہ اللہ، اوساط تابعین میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فروہ بن مسیک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، فروہ بن مسیک المرادی ان کی طرف ایک نسبت لگتی ہے، الغطیفی المرادی کہتے ہیں، وہ آگے میں بتلاؤں گا انشاءاللہ، اسی حدیث کے ضمن میں بات آئے گی کہ وہ یمنی تھے، یمن کا ایک قبیلہ ہے مراد، وہ کس کا قبیلہ ہے، کہاں آباد ہے وہ، اور کس سے جڑا ہوا ہے، میں اسی حدیث کے اندر وہ تفصیلات آتی ہیں اور میں پیش کروں گا باذن اللہ تعالی۔ تو فروہ بن مسیک المرادی رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں، اور یہ جو صحابی ہیں 9 ہجری کو اسلام قبول کیا، 9 ہجری کو آئے تھے، یمن کے تھے۔ جب مکہ فتح ہو گیا تھا اور حنین کا بھی غزوہ ہو گیا تھا فتح مکہ کے بعد، تو اس کے بعد یہ مکہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کر کے انہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ کی صحبت میں تھے۔ پھر وہاں سے آپ یمن دوبارہ بھی چلے گئے۔ کافی بات کا واقعہ ہے یہ، اس لیے بتلا رہا ہوں کہ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے یہ تاریخی پس منظر بھی ضروری ہے۔ تو یہ جو صحابی ہیں فروہ بن مسیک رضی اللہ عنہ، یعنی آپ علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام میں آئے تھے آپ کے پاس ملاقات کے لیے، اور جو ہے اسلام قبول کیا انہوں نے۔ جب یہ اللہ کے رسول کے پاس آئے تو انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ میں میری قوم کے پاس جاؤں۔ کہا کہ الا اقاتلہم، یا الا اقاتل، میں ان سے قتال نہ کروں، من ادبر من قومی بمن اقبل منہم، ہماری قوم میں سے جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ ہیں مسلمان الحمدللہ، اور جن لوگوں نے ہماری قوم میں سے اسلام نہیں قبول کیا ہے، یعنی یمن کی بات ہے، یمن کے ایک خاص علاقے کی بات ہے، ہماری قوم کے جن لوگوں نے اسلام نہیں قبول کیا ہے، کیا میں ان سے جا کے قتال نہ کروں یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں؟ آپ علیہ السلام نے ان کو اجازت دی، کہا کہ فأذن لی، مجھے اجازت ہی نہ دی بلکہ وأمرنی، آپ نے مجھے اس کا سربراہ بھی بنا دیا کہ آپ ہی قائد ہیں، آپ جائیے۔ اور میں نکل گیا۔ میرے نکل جانے کے بعد یہ فروہ بن مسیک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو فوراً میری خبر گیری جو ہے، آپ نے فوراً میری خبر گیری لی۔ آپ نے کہا کہ ما فعل الغطیفی، غطیف یہ قبیلے کا نام ہے، میں بتلاتا ہوں آگے انشاءاللہ ذکر ہوگا اس کا باذن اللہ تعالی۔ کہا کہ غطیفی کہاں ہے، نسبت قبیلے کی طرف، ما فعل الغطیفی، کیا ہوا معاملہ ان کا، میرے سے اتنی ساری باتیں کر رہے تھے نا، کہاں گئے وہ؟ تو کہا کہ جو ہے وہ چلے گئے ہیں، فاخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی قد سرت، میں وہاں سے چلا گیا ہوں، رسول اللہ کو خبر دے دی گئی علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہرحال مجھے بلا بھیجا، میں آیا۔ میں آنے کے بعد اللہ کے رسول نے جو ان کو اجازت دیتی تھی نا، جو جا کے قتال کرو، کہا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا، کہا کہ ادعوا القوم، پہلے لوگوں کو اسلام کی دعوت دو، فمن اسلم منہم فاقبل منہ، ان میں سے جو اسلام قبول کر لیتے ہیں تو انہیں قبول کر لیں، وہ مسلمان ہیں، وہ آپ کا حصہ ہیں۔ ومن لم یسلم، اور جو اسلام نہیں قبول کرتے ہیں، کہا کہ فلا تعجل، یعنی ان سے قتال کرنے میں، لڑائی کرنے میں جلدی مت کرو، حتی احدث الیک، یہاں تک کہ میں کوئی جدید پیغام آپ کے نام ارسال نہ کر دوں۔ ایسے کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اندازہ لگائیے آپ علیہ السلام یہ حکم کب دے رہے ہیں؟ فتح مکہ کے بعد، جب پورا کنٹرول آپ کو، پوری طاقت آپ کو، لاکھ کے قریب جو ہے مسلمان تھے آس پاس کم و بیش، اتنی قوت، اتنی حیبت، پورا جزیرۃ العرب تقریباً آپ کے ماتحت ہو چکا ہے، اور آپ کہنے کہ فلا تعجل، یعنی مار توڑ، یہ اصل مقصود نہیں ہے، سبحان اللہ العظیم، حتی احدث الیک، یہاں تک کہ میں کوئی جدید پیغام آپ کے نام ارسال نہ کر دوں۔ یہ کہہ دیا اور یہ بات ہو گئی۔ اس دوران چونکہ بات ہو رہی تھی ان کی قوم کی، ان کی قوم ہے اسی علاقے کی، یمن کی، تو اسی دوران میں ایک صاحب نے رسول اللہ سے سوال کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول، یہ جو سبا کر کے ہم جو سن رہے ہیں نا، سورۃ سبا، یہ کیا چیز ہے یہ؟ یعنی اس وقت سورہ سبا کے چرچے ہو رہے تھے، کیونکہ یہ اسی قوم سے آئے تھے،
اور اس وقت سورہ سبا بھی کے بھی چرچے تھے نا معاشرے میں، تو سورۃ النمل اس کے اندر بھی سبا کا ذکر ہے، اور سورۃ السبا یہ خود مستقل نام ہے اس کا، لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، اور یہ اسی علاقے سے آئے ہیں، یہ لوگ اسی قبیلے کے ہیں۔ تو ایک صاحب نے رسول اللہ سے سوال کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم اسی دوران میں کہ اللہ کے رسول یہ سبا کیا ہے؟ وما سبا، یہ سبا کیا ہے؟ یہ ارزن او امرأہ، یا کسی علاقے کا نام ہے یا کسی خاتون کا نام ہے، کیا چیز ہے یہ؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو ہے یہ جو سبا ہے یعنی نہ یہ زمین ہے نہ یہ کوئی عورت کا نام ہے، لا ارض ولا امرأہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ یہ کسی زمین کا نام ہے، علاقے کا نام ہے، اور نہ ہی یہ کسی خاتون کا نام ہے، بلکہ سبا اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا نام ہے، ایک شخص کا نام ہے جس کو اللہ رب العالمین نے 10 بچوں سے نوازا، سب کے سب لڑکے تھے، نر تھے، یہ کیا بولتے ہیں، رجال تھے، سب کے سب بنین۔ یہ جو 10 بچے تھے، کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری تاریخ بتلائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ تاریخ ان کو بتلا رہے ہیں جو اس قبیلے سے آئے ہیں، جو اس قبیلے کے افراد ہیں، بلکہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو یمن کا بڑا حصہ مدینے میں آباد، سب کے سامنے اللہ کے رسول علیہ السلام نے یمن کا جو تعارف فرمایا ایک ایک سطر میں لکھنے کے قابل ہے، اور آپ نے پوری یمن کی اتنی عظیم الشان خبر دے دی آپ نے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو سبا ہے، کہا کہ سبا ابن یشجب ابن یعرب ابن قحطان، ایسے کہا اللہ کے رسول نے۔ قحطان وہ ہود علیہ السلام کے نسل کے ہیں، جن کو عرب عاربہ کہتے ہیں، اصل العرب، یہ وہ لوگ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سبا ابن یشجب ابن یعرب ابن قحطان یہ شخص ہے جس کو اللہ رب العالمین نے 10 بچوں سے نوازا، اور ان میں کے 10 جو بچے تھے بہت بڑے بڑے قبیلوں کے سربراہ بن گئے یہ 10 بچے۔ کہا کہ فتیامن منہم 6، ان میں سے 6 بچے وہ ہیں جو ایک ایک قبیلے کے سربراہ اور سردار بنے، اور وہ تیامن کا مطلب یہ کہ مکے کے یمنی جانب، یعنی مکے کے دائیں جانب آباد ہو گئے، یعنی یمن ہی میں رہ گئے۔ فتشام منہم 4، اور ان میں سے 4 وہ تھے جو مکے کے بائیں جانب یعنی ملک شام جا کے آباد ہو گئے۔ ان میں سے جو 4 آباد ہوئے ملک شام جا کر کے، خود اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے تھے کہ لخم جزام، یعنی لخم جزام یہ جو ہے مطلب بالکل ملک شام کے قریب، جو آج کا جو لبنان وغیرہ ہے اسی علاقے میں جا کے آباد ہو گئے تھے۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ اسی قبیلے کے، وہیں سے نکلے تھے وہ دجال کے، مطلب اپنے ایک سفر میں جہاں سے دجال کی ملاقات ہوئی تھی ان سے، وہیں سے نکلے تھے۔ آپ دیکھیں لبنان وغیرہ کا جو علاقہ ہے بیروت، آپ دیکھ لیجئے وہاں سے جو بڑا سمندر ہے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ اللخمی ان کے ساتھ لکھا ہوا رہتا ہے، اسی قبیلے کے ہیں وہ آگے، امام طبرانی رحمہ اللہ۔ ایک تو 2 ہو گئے لخم اور جزام، ایک تیسرا قبیلہ تھا غسان، جو تبوک کے موقع پر انہیں سے تو لڑائی ہوئی تھی آل غسان سے، اور چوتھا تھا عاملہ۔ یہ 4 قبیلے تھے جو مطلب سبا کی اولاد میں سے ہیں، چاروں بچے جو وہاں جا کے آباد ہو گئے تھے، اور بڑے بڑے قبیلوں کے سربراہ بن گئے وہ۔ جو 6 جو اس میں جا کے آباد ہو گئے وہیں اپنے علاقے میں آباد ہو گئے تھے سبا کی اولاد میں سے، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے ایک ازد۔ آپ دیکھو بیشتر صحابہ، تابعین، تابعین جو یہاں کی سد معارف کے بعد جب ڈیم ٹوٹ گیا تھا وہ، اس کے بعد بڑی تعداد میں لوگ جا کے وہاں آباد ہو گئے تھے نا، ملک عراق وغیرہ میں سب جا کر کے۔ آپ ان کے ناموں کے ساتھ آگے دیکھو الازدی لکھا ہوا رہتا ہے۔ یہ الازد ان کا ایک فرزند تھا وہ، جو ایک بہت بڑا قبیلہ ازد شنوع، جو عمان وغیرہ میں بھی آباد ہیں۔ ایک دوسرے اشعریون، یہ سب انہی کے اہل خانہ ہیں، انہی کے بچے ہیں جو سبا کے اللہ کے رسول، کیونکہ اشعری بڑی تعداد میں اس وقت آباد تھے مدینے کے اندر۔ ابو موسیٰ الاشعری ان کا خانوادہ، ان کے ساتھ آیا ہوا قبیلہ، وفد، سب کچھ اس کے اندر موجود تھے۔ ایک اشعری، ایک حمیر، آپ دیکھو عبدالرزاق الصنعانی کے نام کے ساتھ حمیر لکھا ہوا رہتا ہے۔ سیرت ابن ہشام کے ساتھ دیکھو حمیر لکھا ہوا ہے، حمیری۔ تو حمیر یہ بہت بڑا قبیلہ تھا، قبیلے کا ایک سربراہ تھا وہ، جو سبا کے اولاد میں سے ہے۔ اور ایک تھا جسے کہتے ہیں انمار۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ یہ انمار کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انمار ایک ہے الخثعمہ، ایک ہے بجیلہ نے سفینہ کے وزن پر، ایک ہے کندہ۔ کہا کہ یہ جو 6 جو قبیلے ہیں ان میں سے ایک ہے مذہج، جو 6 قبیلے ہیں جو
6 بچے تھے سبا کے جو یمن ہی میں آباد ہو گئے تھے، ان میں سے ایک بچے کا نام تھا مدحج، جو ایک قبیلے کا سربراہ بنا، اور مدحج کے پھر کئی قبیلے تھے، ان کئی قبائل میں سے ایک عظیم قبیلہ مراد ایک قبیلہ ہے، مراد کی ایک شاخ نکلتی ہے غطیف، انہی سے تعلق رکھتے تھے فروہ بن مسیک رضی اللہ عنہ، جو ان کے نام کے ساتھ المرادی الغطیفی لکھا ہوا رہتا ہے۔ ابھی بات واضح ہوئی اچھے انداز میں آپ کو جی؟ تو یہ چونکہ اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت میں آخری دنوں میں، اور اس وقت جو ہے مطلب وہ اپنی قوم کے پاس جانا چاہ رہے تھے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس یہ تھے، بڑی تعداد میں قبیلہ موجود تھا، اشعری موجود تھے، سبا سے متعلق چرچے ہو رہے تھے، تو کسی صاحب نے سوال کر دیا کہ اے اللہ کے رسول یہ سبا چیز ہے کیا؟ تو آپ علیہ السلام نے اتنی تفصیل کے ساتھ اس حدیث میں بیان فرمائے ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی حسن صحیح غریب کہا ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی حسن صحیح، خاص اصطلاح ہے وہ، یعنی حدیث صحیح ہے بہرحال سند متن کے اعتبار سے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مستقل سبا سورۃ السبا ایک سورہ ہے، تبھی تو باتیں ہو رہی تھیں۔ تو ایک چیز ہے، اس حدیث کو بیان کر کے حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ایک عظیم سیرت نگار صاحب المغازی ابن اسحاق رحمہ اللہ، محمد ابن اسحاق ابن یسار، 151 ہجری سن وفات ہے ان کا، تو ابن اسحاق رحمہ اللہ نے سورۃ سبا سے متعلق صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ وہ یہی ہیں۔ کون؟ سبا ابن یشجب ابن یعروب ابن قحطان، کہا کہ یہی مراد ہے۔ ابن حجر نے انہی کا قول نقل کیا ہے۔ سیرت ابن اسحاق ابھی تک اس کو دیکھنے کا جو ہے موقع نہیں مل سکا، اللہ رب العالمین ہمیں فراہم فرمائے۔ تو یہ سورۃ السبا سے متعلق بات تھی کہ یہ سورۃ السبا ایک سورہ ہے مستقل اس نام کا۔ یہ ایک مکی سورہ ہے، ایک مکی سورہ ہے، لیکن اس مکی سورت سے متعلق حالانکہ اہل علم کا اجماع ہے کہ مکی سورت ہے، اہل علم کا اجماع ہے ایک مکی صورت ہے، لیکن اس واقعے کو سامنے رکھ کر کے ایک 7ویں صدی ہجری کے عالم دین ہیں اندلس کے، ان کو ایک طرح سے احتمال ہو گیا کہ نہیں شاید یہ مدنی صورت ہوگی۔ کیسے احتمال ان کے سامنے یہ آیا؟ یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ابن الحصار کے نام سے معروف ہیں، علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے، اور جو ابو الثناء الآلوسی رحمہ اللہ جو ہیں، جن کی کتاب ہے تفسیر کی روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم وسبع المثانی، اس میں اس سورہ کے آغاز میں انہوں نے ابن الحصار یہ 7ویں صدی ہجری کے ہیں، ابن الحصار کے نام سے معروف ہیں۔ اتقان میں جو حافظ سیوطی کی ہے جگہ جگہ ان کا نام ملتا ہے، اعجاز القرآن، ناسخ القرآن وغیرہ ان کی کتابیں ہیں۔ ان کا اصل میں جو نام تھا ابو الحسن علی ابن محمد ان کا نام تھا، 620 ہجری ان کا سن وفات ہے، سیر اعلام النبلاء وغیرہ میں ان کا تذکرہ دیکھا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے مطلب ابن الحصار کے نام سے معروف ہیں علمی دنیا میں، انہوں نے ایک احتمال یہ پیش کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ جو صحابی ہیں فروہ بن مسیک رضی اللہ عنہ، یہ یعنی 9 ہجری کو آئے، یہ تو تاریخ میں ثابت ہے، 9 ہجری کو آئے، آخری دنوں میں آئے، اور آ کر کے اس وقت سبا کے متعلق بات کرنا، سبا کے متعلق باتیں رکھنا، اس وقت سبا کا ذکر ہونا، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مدنی صورت ہے۔ تو ایک احتمال انہوں نے پیش کیا، اور خود ہی اس کا جواب انہوں نے خود ہی دے دیا، خود ہی انہوں نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو بس ایک احتمال ہے میرا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مدنی صورت ہے، لیکن کوئی ایک احتمال ہے، لیکن حقیقی بات خود انہوں نے جواب دیا۔ کہا کہ جو ہے جب وہ وفد آیا تھا وہاں سے، اور انہوں نے سورۃ النمل میں سبا کا ذکر ہے، سورۃ السبا کے اندر سبا کا ذکر ہے، اور خود سورہ کا نام سبا ہے، اور یہ جو اسی قوم سے متعلق ہیں، اسی کے خانوادے کے کا حصہ ہیں، تو ان کو ایک کھوج تھی کہ کیا چیز ہے سبا۔ تو پھر اللہ کے رسول چونکہ ایک نبی تھے، اب ان کو ایک طرح سے جو ہے ایک صحابہ کا ایک معاملہ تھا نا، تو وہ مطلب بہت ہی مطلب توقف اختیار کرتے تھے، مطلب جرأت نہیں کرتے تھے کسی بھی معاملے میں، بات بالکل واضح ہوتی لیکن پھر حقیقی معنی کو جاننے کے لیے ایک نبی کے سامنے جرأت نہیں کرتے تھے۔ تو پھر بھی پوچھا گیا کہ جو اس سبا کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے سبا سے متعلق جب ساری تفصیلات دیں تو وہ ابن الحصار رحمہ اللہ نے یہ بات کی کہ سورہ سبا میں، سورہ نمل میں جو ذکر آیا ہے، بس وہاں پر یہ قبیلہ آنے کی وجہ سے چرچے ہونے لگے، تو اس حدیث کے اندر وہ چیز بھی بیان کر دی گئی ہے۔ اس سے یہ کہاں سے لازم آئے گا کہ وہ مدنی صورت ہے؟ وہ اللہ کے رسول کے پر جو ہے مکے میں نازل ہوئی تھی صورت، وہ بس یہ ایک چیز انہوں نے ایک احتمال پیش کر کے خود ہی انہوں نے اس کا جواب دیا ہے۔ لیکن یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ یہ صورت مکی ہے، اور متفقہ طور پر ایک مکی صورت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ یہ سورہ مکی ہے، اور آپ کے تلامذہ میں سے امام مجاہد بن جبر المکی، اور جو ہے ابو عطا بن ابی مسلم الخراسانی 135 ثقہ راوی ہیں،
انہوں نے ان دونوں تلامذہ نے عبداللہ بن عباس کے تلامذہ ہیں، عبداللہ بن عباس کے حوالے سے کہا رضی اللہ عنہما کہ یہ سورہ مکی سورہ ہے۔ آپ تفسیر کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں شروع سے لے کر آخر تک، سبھوں میں یہ عبداللہ بن عباس کا قول ان کے تلامذہ کے حوالے سے منقول ہے کہ یہ ایک مکی صورت ہے۔ ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ کی کتاب ہے تنزیل القرآن، اس میں بھی آپ نے لکھا کہ یہ مکی صورت ہے، وہ کتاب المکتبۃ الشاملہ میں موجود ہے، جو مطبوع ہے بازار میں اسی کا ہو بہو پرنٹ ہے۔ اسی طرح سے قتادہ ابن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ، ان کے حوالے سے بھی امام طبری رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ مکی صورت ہے۔ یحییٰ ابن سلام ہیں، مقاتل ابن سلیمان ہیں، اور حسن بصری رحمہ اللہ ہیں، ان سب کے حوالے سے تفسیر کی مختلف کتابوں میں بات ملتی ہے کہ یہ متفقہ صورت ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ متفقہ طور پر مکی صورت ہے۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ جو 7ویں صدی ہجری کی اواخر کی 6ویں صدی ہجری کے اواخر کی شخصیات میں سے ہیں، زاد المسیر ان کی جو تفسیر ہے، اس میں انہوں نے تو یہاں تک لکھا کہ یہ یعنی سورۃ مکیہ باجماعہم، یہ ان کا لفظ ہے، یعنی اہل علم کا اجماع ہے کہ یہ ایک مکی صورت ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ جو 7ویں صدی ہجری کے وہ بھی اواخر کے علماء میں سے ہیں، الجامع لاحکام القرآن ان کی جو تفسیر ہے اس میں تو انہوں نے یہ لکھا کہ یہ سورہ مکی ہے، مکیۃ فی قول الجمیع، یہ ان کا لفظ ہے، یعنی ایک متفقہ طور پر۔ اس کے باوجود بھی امام قرطبی بھی نے لکھا ہے، امام ابن الجوزی نے بھی لکھا ہے، بالخصوص ابن عطیہ رحمہ اللہ، انہی کے قول کو بعد کے لوگوں نے زیادہ شہرت دی۔ ابن عطیہ رحمہ اللہ نے لکھا کہ ان کی جو تفسیر ہے تحریر و تنویر میں نہیں ان کی جو تفسیر ہے المحرر الوجیز، تفسیر ابن عطیہ، اس میں اندلس کے عالم دین ہیں، اس میں انہوں نے لکھا کہ جو ہے یہ کل کا کل سورہ مکی ہے، البتہ ایک آیت کریمہ سے متعلق اختلاف کیا گیا کہ وہ ایک آیت کریمہ مکی ہے کہ مدنی ہے، جو 6ویں آیت ہے اسی سورے کی، وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اسی سورے کی 6ویں آیت ہے، کہا کہ اس ایک آیت سے متعلق وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اوتوا العلم سے کون مراد ہیں؟ اہل کتاب مراد ہیں، تو پھر وہ مدنی آیت ہوئی کیونکہ اہل کتاب تو وہاں تھے، انہی سے بات کہی گئی ہے۔ نہیں، یہاں اوتوا العلم سے مراد اصحاب محمد ہے، قرآن نازل ہونے کے بعد علم عطا کیا گیا ان کو، مکے میں رہتے ہوئے بھی وہ چیز آ سکتی ہے، تو بس اس ایک چیز کو سمجھنے کے لیے وہ مکی ہے یا مدنی ہے، اس ضمن میں جو ہے اختلاف ہے، ورنہ راجع قول اور متفقہ طور پر بات یہی ہے کہ یہ کل کا کل سورہ مکی ہے۔ شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی اس سورے کو جو ہے مکی ہی قرار دیا ہے، سوائے اس ایک آیت کریمہ سے متعلق اختلاف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ان کی جو تفسیر جو ہے التفسیر السمین للعلامہ العثیمین جو چھپی ہے 6 جلدوں میں، اس کے جو اہتمام کیا ہے، ان کے اقوال کو جو جمع کیا ہے، ان کے تفسیری معلومات کو، وہ شیخ اشرف ابن کمال ہیں حفظہ اللہ، انہوں نے جمع کیا، اور ان کی تعلیقات بھی ہیں اس میں۔ انہوں نے شیخ ابن العثیمین رحمہ اللہ کا جو یہ قول ہے کہ یہ سورہ مکی ہے، لیکن وہ آیت کریمہ سے متعلق ایک اختلاف ہے کہ وہ مکی ہے کہ مدنی ہے، جو 6ویں آیت کریمہ ہے، شیخ اشرف حفظہ اللہ نے ایک اچھی تعلیق چڑھائی، انہوں نے کہا کہ ہم اس معاملے میں یہی راجع قول قرار دیتے ہیں سمجھنے کے لیے اصول کے طور پر کہ کوئی بھی سورہ ہو مکی ہے تو وہ کل کا کل سورہ مکی ہے، جب تک کہ اس کی کسی ایک آیت کو کوئی کہتا ہے کہ مدنی ہے تو اس کے تعلق سے خاص دلیل لا کے نہ دے دے، صاف انداز میں، صریح انداز میں، اللہ کے رسول سے، صحابی سے، کسی طور پر بھی کوئی سورہ مدنی ہے تو مدنی ہے اول تا آخر، کوئی کہتے ہیں کہ نہیں فلاں اور فلاں آیت اس سورے کی مکی ہے تو ہم نہیں لیں گے بات، جب تک کہ وہ اس کے تعلق سے کوئی خاص دلیل نہیں آ جاتی، جبکہ اس آیت کریمہ سے متعلق کوئی خاص دلیل نہیں ہے، صرف اس اوت العلم کی بنیاد پر ہم اہل کتاب مراد لے کر کے کہیں، ایسا ہم نہیں کہہ سکتے، ایک اصول انہوں نے بتلا دیا ہمیشہ کے لیے، ایک اس کا فائدہ ہے انشاءاللہ۔ بہرحال یہ پہلی نشست تھی تعارف کے طور پر، انشاءاللہ میں دوسری نشست میں اس کا جو تتمہ ہے تعارفی طور پر اس سورے کا، وہ میں آنے والی نشست میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس نشست کو، بیٹھک کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے معاونین، ہمارے اہل خانہ، بیوی بچوں کے حق میں اللہ ان کے حسنات میں شمار فرمائیں، اللہ تعالیٰ اس درس کو قبول فرمائیں، اس کو مقبول کرے، اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ پہنچائے، نفع بخش بنائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔